انسانی جسم کو اپنی بقا کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اسلام دیگر تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، اسی طرح اس خوراک کے حصول کے بھی اللہ رب العزت نے ضوابط اور اصول مقرر فرمائے ہیں۔ اس رزق کے معاملے کو، حصول رزق اور روزی کے معاملہ کو اسلام نے یوں بے مہار نہیں چھوڑا کہ جو مرضی کھاؤ، جیسے مرضی اور جہاں سے مرضی، جن ذرائع کو مرضی اختیار کرو، بلکہ حدود متعین کی ہیں۔ حلال کھانا ہے، حلال ذرائع کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے رزق حلال کا حصول اور اس کی برکت کے اسباب۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ برکت اسی رزق اور روزی کے اندر ہوگی جو حلال ہوگا، جو حرام ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حصول رزق کی کوشش ہوگی تو اب یہی کام جو دیکھنے میں محض دنیاوی لگتا ہے اب یہی عبادت بن جائے گا۔ اور حلال کمانا اور کھانا، اس کا حکم صرف امتوں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی یہ حکم دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھانا، حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق حلال کھانے کو اور نیک اعمال کو اکٹھا بیان کیا، بلکہ رزق حلال کو پہلے بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حلال کھانا یہ نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے۔ اندر حلال نہیں جا رہا ہوگا تو اعمال نیک کی صورت میں نہیں نکلیں گے۔ تو حلال کھائیں گے، نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی۔ تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پھر انبیاء کا عمل بھی ایسا کہ انبیاء نے صرف لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنے لیے کمائی کے ذرائع بھی اختیار کیے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی؟ فرمایا بالکل میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات، چند پیسوں کے بدلے میں چرایا کرتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت، انبیاء نے تجارت کے ذرائع بھی اختیار کیے، یوں بکریاں بھی چرائیں۔ تو معلوم ہوا کہ رزق حلال کی طلب یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تجارت پیشہ پیغمبری، لیکن یہ تب بنے گا جب انبیاء کے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ پھر کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی فضیلت! فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانتوں کی پاسداری رکھنے والا تاجر،
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا معاملہ انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین۔ پھر اس سے نیچے درجہ، جتنی صداقت اور جتنی امانت ہوگی درجہ بلند ہوگا، سب سے اوپر درجہ انبیاء کا، تو انبیاء کے ساتھ معاملہ۔ دوسرا نمبر والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، تیسرا شہداء کے ساتھ، اور چوتھا صالحین کے ساتھ اللہ رب العزت معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو ان کا خیال نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان التجار یبعثون فجارا، قیامت کے دن اللہ رب العزت تاجروں کو فاجر بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہوں گے، سچائی کا خیال، امانت کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، اس فجر والی، فاجر سے محفوظ رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا، وبرا، نیکی کی، وصدقہ، اور سچ بولا، وہ لوگ محفوظ رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے رزق حلال کمائیں، ضرور کمائیں، اس کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، باقی فرائض کے بعد رزق حلال کی تلاش بھی، تتبع بھی، یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کو ساتھ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ غلط ہے، ہماری اگر یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے کہ دین پرسنل چوائس ہے، جو مرضی کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یا دین اور دنیا الگ الگ معاملہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اکٹھا رکھا۔ اسی لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر معیشت کا تنگ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، معیشت کا تنگ ہونا یہ بھی ہے آپ کو ضرورت کا سامان مہیا نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر پا رہے، آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، یہ ساری معیشت ضنکا میں آتا ہے۔ تو اسی لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری، کہ کسب کی فکر میں فرائض کو ترک نہ کریں۔ جب آپ کسب میں لگے ہوئے ہیں، حلال کما رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو نہ چھوڑیں، بلکہ اگر فرائض کا اور کسب کا ٹکراؤ آ جائے تو فرائض کو مقدم رکھیں۔ دکان پر بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب کسب کو پیچھے کر لے، اللہ رب العزت کا جو حکم اس وقت متوجہ ہوا ہے فرض، اس کو آگے رکھیں۔ اسی لیے تو فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض تو ہے لیکن دوسرے فرائض کے بعد ہے۔ تو اسی لیے وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ نماز کو مت کہیں کہ مجھے کام ہے، کام کو کہیں کہ یہ وقت نماز ہے۔ اپنے کام سارے پیچھے کر دیں جب اللہ رب العزت کا حکم سامنے آئے۔ اسی طرح جھوٹ سے بچیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بڑے کبیرہ گناہ گنوائے، 4 بڑے بڑے گناہ، تمام گناہوں سے بڑے گناہ۔ ایک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، تیسرا بڑا گناہ کسی جان کو قتل کر دینا، اور چوتھا بڑا گناہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وقول الزور، جھوٹ بولنا۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر تجارتی معاملات میں ان چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ بازار گئے، دکان پہ گئے چیز لینے، آپ نے ایک ریٹ لگایا، وہ کہتا ہے اتنے کی تو اپنی خرید ہی نہیں ہے، خرید بھی اس سے زیادہ ہے، اور پھر جب آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں تو وہ جو خرید بتا رہا ہوتا ہے اس سے بھی کم پہ دے دیتا ہے، معلوم ہوا جھوٹ بولا۔ تو عام طور پر تجارتی معاملات میں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں کہ حلال کمانے سے جب اس کے اندر جھوٹ کا آپ نے اس کے اندر مکس کر دیا، وہی حلال حرام بن گیا۔ تو اسی لیے اپنی تجارتوں کو، اپنے کسب کو جھوٹ سے دور رکھیں، جھوٹ سے محفوظ رکھیں، اور جھوٹ سے یاد رکھیں برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ ایک محفل میں اکٹھے ہیں، اگر سچ بول کر چیز کو بیچا، پوری حقیقت بتا دی
تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز میں برکت آ جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولا، عیب کو چھپایا، تو برکت اللہ رب العزت وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم عیبوں کو، چیز کے عیب کو چھپاتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز نکل جائے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ برکتیں کس طرح اٹھ چکی ہیں، مصائب کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہیں، پیچھے وجہ کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اپنا سودا، اپنی چیز وہ قسمیں کھا کھا کر نہ بیچیں۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں آیا، تجارت کی، چیز بیچی اور قسم کھا کر اس نے چیز بیچی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی چیزوں کو اللہ رب العزت کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل کے عوض بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو دین کے مقابلہ میں پوری کی پوری دنیا ہی ثمن قلیل ہے۔ قسمیں کھا کھا کر اپنے معاملہ، اپنی چیز کو نہ بیچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر انسان اپنی چیز تو بیچ لیتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کثرت اور برکت کا موازنہ ہو تو ترجیح برکت کو دے۔ اسی برکت اللہ رب العزت اسی کم میں بھی کثرت سے زیادہ برکت ڈال دے گا۔ کثرت کی طرف جانے کے بجائے برکت کو اختیار کریں۔ چیز نہیں بکتی، نہ بکے، کوئی اور کم داموں بیچ جائے گا، لیکن جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کھا کر ہرگز نہ بیچیں۔ ماپ تول میں کمی نہ کریں، ویل للمطففین، اللہ رب العزت نے جملہ بددعائیہ فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب جس کے لیے اللہ رب العزت ہلاکت کا جملہ فرما رہے ہوں، اس کو ہلاکت سے پھر کون بچائے گا؟ اب رزق حلال میں برکت کیسے آئے گی؟ بے شمار اسباب ہیں، اور کئی بار ہم خود اس برکت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار اس برکت میں رکاوٹ انسان خود ہوتا ہے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ پہلا سبب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اس سے آپ کم پر بھی شکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اللہ رب العزت اضافہ کرے گا۔ اور فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ شکر کرنا یہ برکت کو بھی لاتا ہے اور یہی عبادت بھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا کر شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک شکر کو درمیان میں شامل کیا تو وہی کھانا پینا بھی عبادت بن گیا۔ تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر ہو، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے کرنے سے منع کیا ان سے باز آ جائیں، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرماتے ہیں اگر ان لوگوں نے ایمان لایا ہوتا، تقوی اختیار کیا ہوتا تو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وجہ کیا؟ تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے ایسے ذرائع سے، ایسے ایسے مقامات سے اللہ رب العزت رزق سے نوازتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو یہ تقوی رزق کے اندر برکت کو لاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا
یہ بھی رزق کے اندر برکت کو لاتا ہے، حلال کسب حلال میں برکت کو لاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ، جو شخص یہ پسند کرے ان یبسط لہ فی رزقی، کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو کشادہ کریں، وان ینسأ لہ فی اثری، اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیں، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی سے عمر میں بھی اللہ رب العزت برکت دیں گے اور رزق کے اندر بھی اللہ رب العزت کشادگی دیں گے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوا رزق میں برکت کا۔ اسی طرح یہاں سے اٹھ جائیں، جو جگہ مقرر ہے وہاں بیٹھے۔ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا، کثرت سے حج اور عمرہ کرنا یہ بھی رزق میں برکت کو لاتا ہے۔ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا یہ بھی رزق کے اندر برکت کو لاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور مفلسی کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی، آگ کی گرم بھٹی لوہے کے اندر کے میل کو، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، مقبول حج، وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر پاورفل ہے کہ دنیا تو ملتی ہی ہے، اس کا بدلہ جو آخری بدلہ ہے وہ اللہ رب العزت جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رزق میں جو برکت والے اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب وہ استغفار کی کثرت ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا یہ اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے کہ اس استغفار کی برکت سے ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ استغفار سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ استغفار سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ رب العزت بے شمار انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو، اس کی برکت سے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے جب تمہیں ضرورت ہوگی بارشوں کو بھی برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنینا، اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ان تمام انعامات کا سبب کیا بن رہا ہے؟ سبب ہے استغفار۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب ہے، طوبی بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میں اور آپ خوش نصیب کہیں، ایک وہ ہے جس کو پیغمبر اسلام خوش نصیب کہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبی بڑا ہی خوش نصیب ہے کون؟ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا، بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اسی لیے یہ کثرت سے کیا کریں۔ برکت کیا ہوگی، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت اموال میں بھی برکت دے گا اور دیگر بھی بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔